7 اکتوبر 1987 حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ قصور میں خطاب فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، تیسرا سال ہے جب بھی یہیں حاضری کا اتفاق ہوا تھا۔ کوئی کمرہ نہ تھا، کوئی بلڈنگ نہ تھی، کوئی عمارت نہ تھی۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے محض اپنے فضل و کرم سے اتنا بڑا انتظام فرما دیا جو خواب میں بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک جس نے پیسہ خرچ کیا ہے اجر عظیم عطا فرمائے۔ علماء حضرات، قاری حضرات کو اس عمارت سے دین کا کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو دین متین کا خادم اور غلام بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کی اولاد کو قرآن کی دولت عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر علماء کرام نے فصیحانہ، بلیغانہ، فاضلانہ انداز میں بڑی اچھی اچھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر باتیں ارشاد فرمائیں۔ میری طبیعت اکثر ناساز رہتی ہے، اب ساری گرمی بیماری میں گزری، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میرے سیل ختم ہو گئے۔ دنیا دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور قبر بالکل قریب آ رہی ہے۔ میں اپنی کہتا ہوں، کبھی قصور والے کہیں کہ ہمیں بیٹھتے ہی کوسنا شروع کر دیا، تمہارے قبر نیڑے تیڑے نہیں۔ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ دنیا دور ہو رہی ہے، قبر بالکل قریب ہے۔ بچپن گیا، جوانی گئی، بڑھیپا آ گیا، اب بتاؤ آگے کون سی منزل ہے؟ بڑھیپے کے بعد اور کون سی منزل رہ جاتی ہے؟ صرف قبر اسے جلتی ہے، نہ گھر والے جلتے ہیں، نہ اولاد جلتی ہے۔ وہ اولاد جس کو ساری زندگی پیار سے پالا، محبت سے سنبھالا، تعلیم دلائی، خرچ کیا، خود پیاسے رہے، اولاد کو پلایا، خود ننگے رہے، اولاد کے کئی کئی سوٹ بنائے۔ تھوڑے سے بڑے میاں اگر بیمار ہو جائیں تو مسجدوں میں آ جاتے ہیں، دعا کرنا جی، ابا جی یا ادھر ہو جان یا ادھر ہو جان۔ اصل پروگرام ادھر کا ہی ہے کہ اب ان کی کیا ضرورت باقی رہ گئی ہے؟ دنیا کا حال کچھ ایسا ہی بن گیا کہ اب تو سارے کام مطلب کے رہ گئے۔ بس ماں باپ سے اگر مطلب ہے تو ابا جی، اماں بھی نہیں، امی جی، اور اگر مطلب نہیں ہے پھر پتہ نہیں کون ہے۔ نظام کائنات خداوند کریم نے اپنے قبضے میں رکھا، ورنہ ہم اسے بھی کبھی سے تبدیل کر ڈالتے۔ سورج کا نظام، چاند کا نظام، زمین کا نظام، ہواؤں کا نظام، یہ تمام ستاروں کا نظام، سمندروں کا نظام، یہ مالک کائنات نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اور اگر ہمارے زمانے کے ہمارے ہاتھ میں ہوتا یا ہمارے بادشاہوں اور وزیروں کے ہاتھ میں ہوتا، خدا کی قسم سورج کو یوں لپیٹ کر اپنی کوٹھی میں رکھ لیتے۔ بجلیوں کے بلوں کے بارے میں لوگ روتے پھرتے ہیں، جی بہتا بل آ گیا، بہتا بل آ گیا۔ اللہ پاک اگر سورج کی روشنی کا بل بھیجتا، ادا کرتے کرتے مر نہ جاتے۔ اس لیے فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ فرمایا دن میں سے رات کو، رات میں سے دن کو، میرے سوا نکالنے والا کوئی نہیں۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، مردے سے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو پیدا کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں۔
وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ فرمایا لوگوں کبھی تو غور کرو، کسی ہوٹل سے ایک چائے پی کر یوں ہی چلے جاؤ، اگلے دن کہتا ہے لڑکے کو، چودھری کو جا کے بتا کل کے پیسے باقی ہیں، تو ایک چالی چائے کی نہیں بھولتا، ایک گلاس لسی کا نہیں بھولتا، ایک کھانا وقت کھلا دے، ایک روٹی کے پیسے نہیں بھولتا۔ اللہ کہتا ہے 60 سال تیری عمر گزر گئی کھاتے کھاتے، میں نے تجھے کبھی بل نہیں بھیجا۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ تمام مخلوق کا رب میں، کھلانے والا میں، پالنے والا میں، سنبھالنے والا میں، ساری دنیا کو زندگی دینے والا میں، موت کا انتظام کرنے والا میں، تمام کا تمام نظام میرے اختیار میں ہے۔ بِيَدِهِ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر چیز پہ قدرت میری ہے، یہ زمین تیری نہیں میری ہے، یہ چاند تیرا نہیں میرا ہے، یہ سورج تیرا نہیں میرا ہے، یہ روشنی تیری نہیں میری ہے، یہ 360 آدھا جوڑ کر، یہ تمام رگوں کو ملا کر تجھے بندہ میں نے بنایا اور کسی نے نہیں۔ جب تک ہماری سمجھ میں خدائی نہیں آئے گی مصطفیٰ کبھی نہیں آ سکتی، اور پہلے رب کو سمجھو گے تو نبوت سمجھ میں آئے گی۔ جب اپنی سمجھ میں رب ہی نہیں آیا تو خداوند کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیا سمجھ میں آئے گی؟ نہ قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اگر قرآن سمجھ میں آئے تو ہم لوگوں پہ یوں ظلم کرے، کوئی اپنے آپ کو وزیر اپنے آپ کو خدا بنا لیتا ہے، کوئی سفیر اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، کوئی بادشاہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے۔ میں تو اتنی بات کہوں گا کہ مت ستا ظالم کسی کو، مت کسی کی آل ہے، مت ستا ظالم کسی کو، مت کسی کی آل ہے، دل کے دکھ دینے سے نادا عرش بھی ہل جائے گا۔ مظلوم کی آہ سے بچو، وزیر ہو، گورنر ہو، کوئی بھی ہو، مظلوم کی آہ خدا کی قسم سمندر میں ڈال دو، وہاں بھی آگ لگ جائے گی۔ اور ہمارے اکابر کا تو شیوا ایک ہی رہا ہے، انہوں نے ایک ہی تعلیم دی کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، اور مٹ جائے گی ستم گر تیری ہستی ایک دن۔ ہم نے بڑے بڑے مٹتے دیکھے، ہم نے بڑے بڑے ظالموں کو خاک میں ملتے دیکھا، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے۔ شہنشاہ ایران 26 پشتوں کا بادشاہ، بادشاہ کا بیٹا، بادشاہ کا پوتا، بادشاہ کا پروتا، آگے چلتے جاؤ چلتے جاؤ، خدا کی قسم جب وقت آیا ایران میں قبر کی جگہ نہ ملی۔ وہ کسی فقیر نے اس زمانے میں خیرات مانگ رہا تھا تو کسی نوجوان نے 5 روپے دے دیے، تو فقیر نے دعا دی اللہ تجھے بادشاہ بنائے۔ وہ کہنے لگا بابا نہ اور کوئی دعا دے، اے دعا نہ دے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ شہنشاہ ایران دا حال میرے سامنے ہے، میں نے بادشاہ کی لوڑ نہیں، مجھے کوئی اور دعا دے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اخلاق حمیدہ، سایہ جمیلہ ساری جان سے نرالی، تمام کائنات سے شان بھی نرالی، آن بھی نرالی، عزت بھی نرالی، نبوت بھی نرالی۔ اس لیے علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے ہمارے نبی کا پسینہ بھی نرالا، ہمارے نبی کا مدینہ بھی نرالا۔ سید ام عانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پہ دوپہر کو آرام فرمایا کرتے تھے، تو جو پکھا جھلتی تھی، جو پسینہ آتا انگلی سے صاف کر کے شیشی میں ڈال لیتی۔ جب بچی کی شادی کی، لڑکی کی شادی کی
کوئی اپنی بچیوں کو سونا دیتا ہے، کوئی چاندی دیتی ہے، کوئی دولت دیتی ہے، کوئی جہیز دیتا ہے. خدا کی قسم ام ہانی مبارک ہو، تو نے اپنی لخت جگر کو کالی کملی والے کا پسینہ دے دیا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ بچی مدینہ طیبہ میں جب اس شیشی کو کھولتی تو سارا مدینہ پاگل ہو جاتا. چلو نبوت کی خوشبو آئی ہے، شاید زیارت بھی ہو جائے. گلیوں میں لوگ نکل آتے تھے. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی کا پسینہ بھی نرالا، ہمارے نبی کا مدینہ بھی نرالا. ہمارا عقیدہ ہے جو جوتی میرے آقا کے قدم مبارک کو لگ گئی اس کا شان اتنا بلند ہو گیا کہ وہ عرش پہ پہنچ گئی. جو کپڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو لگ گیا اس کی شان دو بالا نرالی ہو گئی. مدینہ مدینہ ہے، اس کی گلیاں نرالی، اس کی ہوا نرالی، اس کی فضا نرالی، اس کی تمام چیزیں نرالی. خدا کی قسم وہ تو اتنا پیارا شہر ہے. نبی کو تو پیارا تھا ہی، اللہ کو بھی اتنا پیارا ہے اس شہر کی قرآن میں قسمیں کھا دی. اور پھر اگلی بات سنو، ہمارے نبی کی بات بھی نرالی، ہمارے نبی کی بات بھی نرالی، ہمارے نبی کی جماعت بھی نرالی. نہ میرے نبی کی بات کا کوئی مقابلہ کر سکے، نہ میرے نبی کی جماعت کا کوئی مقابلہ کر سکے. تم نے ہزاروں گورنر دیکھے، تم نے ہزاروں صدر دیکھے، تم نے ٹیلی ویژنوں پہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو دیکھا، بڑے بڑے حسین دیکھے، بڑے بڑے خوبصورت دیکھے، بڑے بڑے دولت مند دیکھے. خدا کی قسم بلال نے زندگی میں لاکھوں مرتبہ امام الانبیاء کا دیدار کیا. کون مقابلہ کر سکتا ہے ان حضرات کا؟ ان کی ذات نرالی ہے صحابہ کرام کی. اور خدا کی قسم یہ تو اتنے اونچے لوگ ہیں، ان کے بچوں کے نام بھی حضور نے آپ رکھے. یہ بیمار پڑے تو ان کو پوچھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب یہ فوت ہو گئے حضور کی حیات مبارکہ میں ان کے جنازے سرکار نے پڑھائے. اسی لیے مدینہ منورہ میں یونیورسٹی قائم فرمائی، دارالعلوم قائم فرمایا، کالج قائم فرمایا، مدرسہ قائم فرمایا. اور قصور کے مسلمانوں تم نے کبھی سوچا بھی ہے صحابہ اس مدرسے کے فارغ ہیں، صحابہ اس مدرسے کے فیض یاب ہیں جس کا پرنسپل کالی کملی والا ہے. جس درس میں صحابہ پڑھے اس کا نصاب تعلیم آسمان سے آیا، قرآن کریم. اب بتاؤ جن کا استاد محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کا نصاب آسمانی ہو، عرش عظیم سے آیا ہو، اتنے بڑے استاد کے شاگردوں کا اور اتنے اچھا نصاب پڑھنے والوں کا امتحان کون لے؟ کون امتحان لے ان کا؟ اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کر دیا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے شاگردوں کا اگر امتحان نہ ہوا قریب آ کر قیامت کے نزدیک آ کر کے لوگ ان کو بکواس کیا کریں گے، ان کا گلہ کیا کریں گے، ان کی شان میں گستاخی کیا کریں گے. اس لیے شاگرد تیرے ہوں امتحان کوئی اور لے یہ اچھی بات نہیں. میں اپنے محبوب کے شاگردوں کا میں خدا خود امتحان لینے آؤں گا. خدا امتحان لینے کے لیے آیا. یہ کوئی گپ نہیں، کوئی یوں بنایا ہوا قصہ نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ، میں خدا نے امتحان لیا صدیق اکبر سے لے کر سہیل تک کا، فاروق اعظم سے لے کر بلال تک کا، سب کا امتحان میں نے لیا. ان کا امتحان میں نے خدا نے خود کیا. الہی کون سی مضمون میں ان کا امتحان لیا، کون سی بات میں ان کا امتحان لیا؟ فرمایا قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، میں نے ان کی نیتوں کا امتحان لیا، میں نے ان کے ارادوں کا امتحان لیا. الہی پھر کیا ملا؟ فرمایا
فرمایا للتقوی، پرہیزگاری ملی، میرا خوف ملا، میرا ڈر ملا، میرے محبوب کی اطاعت ملی، میرے محبوب کی غلامی ملی، میرے نبی کے اشاروں پہ گردنیں کٹانا ملا، میرے نبی کے اشاروں پہ لہو کی ندیاں بہانی ملی، میرے محبوب کی عظمت ملی۔ الہی پھر ان کو ڈویژن آپ نے کون سی دی؟ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا ان کی ڈویژن کیا پوچھتے ہو؟ میرا کرم ان کے لیے، میرا لطف ان کے لیے، میری عطا ان کے لیے، میری مہربانی ان کے لیے، میرا کرم ان کے لیے، میری شفقت ان کے لیے، میری جنت ان کے لیے، میری نعمتیں ان کے لیے، سرخ یاقوت کے مکانات ان کے لیے، سبز یاقوت کے مکانات ان کے لیے، سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات ان کے لیے، دودھ کی نہریں جنت میں ان کے لیے، بڑے بڑے باغات ان کے لیے، اور کیا پوچھتے ہو؟ یہ میرے لیے، میں ان کے لیے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی، ان کو میں نے تمغے دے دیے، رضامندی کے تمغے دے دیے، ان کو میں نے بڑے بڑے نشان دے دیے، ان کو میں نے نواز دیا۔ میں جانوں اور یہ جانے تم ہوتے کون ہو؟ حضرت مولانا قاری محمد حنیف ملتانی، تم کون ہو؟ وہ جنت میں آرام فرما رہے ہیں، وہ جنت میں سو رہے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل میں سو رہے ہو، تم کون ہو ان کا فیصلہ کرنے والے؟ تم پہلے اپنا فیصلہ تو کرو، تم کس مرض کی دوا ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جماعت کا گلہ کرنے والا اپنے متعلق فیصلہ کر لے، اللہ کے یہاں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو بڑے بڑے ہوٹلوں پہ جہاں اکثر دنیا دار لوگ لفنگے چھوکرے بیٹھتے ہیں، ان سے جا کر کبھی سمجھ لو، لوگ یار کے پیچھے جان دے دیتے ہیں، لوگ یار کے پیچھے جان دے دیتے ہیں، اور میرے یار نے تو کیوں چھیڑا، تلوار مار دیتے ہیں، چھڑا مار دیتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، جان سے مکا دیتے ہیں، میرے یار کی توہین کیوں کی؟ اور دنیا میں لفنگے لوگ اپنے یار کی توہین برداشت نہیں کرتے، کالی کملی والا اپنے یاروں کی توہین کیسے برداشت کرے گا؟ کس طرح برداشت کرے گا؟ اور ایک اور بات سمجھو، صحابہ کرام تو بہت بڑی شان کے مالک ہیں، عظمتوں کے مالک ہیں، سرکار نے تو ایک اور فیصلہ کر دیا، فرمایا عرب والوں کا گلہ نہ کرو، اہل عرب کی شکایت نہ کرو، چغلی نہ کرو، غیبت نہ کرو، مدینے والوں کا گلہ نہ کرو، مکے والوں کا گلہ نہ کرو، طائف والوں کا گلہ نہ کرو، ریاض والوں کی شکایت نہ کرو، عرب والوں کو کچھ نہ کہو۔ یہ نہیں فرمایا ناجائز ہے، یہ نہیں فرمایا قبر کا عذاب ملے گا، یہ نہیں فرمایا جہنم ملے گا، یہ نہیں فرمایا قیامت میں یوں ہوگا، عشق کی طرف لے آئے، فرمایا لوگوں عرب کو کچھ نہ کہنا، اس لیے میں عربی، ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھے؟ فرمایا لوگوں میں عربی، خدا کا قرآن عربی، جنتیوں کی زبان عربی۔ جو نبی عرب والوں کا گلہ برداشت نہیں کرتا، وہ صدیق کا گلہ کیسے برداشت کرے گا؟ عمر فاروق کا گلہ کیسے برداشت کرے گا؟ علماء اکرام نے لکھا ہے، مدینے پاک میں ایک آدمی نے دہی خریدا اور یوں انگلی سے چاک کر جو دیکھا تو دہی کھٹا تھا، اور کہنے لگا او ہو مدینے کا دہی تو بڑا کھٹا۔ بس شام آئی، رات کو سو گیا، رات کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا چلا جا میرا مدینہ چھوڑ کر، تجھے جہاں میٹھا دہی ملتا ہو وہاں چلا جا۔ اور نوجوانوں نہیں سمجھے، جو نبی اپنے مدینے کے دہی کو کھٹا نہیں کہنے دیتا، وہ اپنے یاروں کو گالیاں دینے دے گا؟ اتنا تعلق ہے صحابہ کرام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، اور وہ تعلق یوں ہی نہیں بن گیا، بلکہ حضرات صحابہ کرام نے اپنی تقدیر کو اپنی خون کی لکیروں سے لکھا ہے۔
جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے بیت اللہ میں، حرم محترم میں، اللہ پاک سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ مکے کی چودھری موجود ہے، سردار موجود ہے، بڑے بڑے نمبردار موجود ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، چاروں طرف سے سارا مکہ ٹوٹ پڑا، سارا مکہ مارنے والا، ایک یتیم مکہ مار کھانے والا، کوئی ادھر سے دھکا دیتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے، یعنی مارنے والے سارے اور مار کھانے والا ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا بہت برا حال کر دیا مار مار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے کسی کو دھکا ادھر دیا، کسی کو ادھر کیا، اور میں نے آواز لگائی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور ظالموں کیا تم اس جوان کو مارنے لگے ہو جس کا اور کوئی گناہ نہیں، خطا نہیں، وہ صرف تمہیں اتنی بات کہتا ہے ان یقول ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، مجھے پالنے سنبھالنے والی وہ ایک ذات ہے، اتنی بات پر کیوں مارتے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بچاتے بچاتے منع کرتے کرتے ایک ظالم آگے بڑھا، اور اس نے آگے بڑھ کر محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال لیا، اتنے بل چڑھائے، اتنے بت چڑھائے، یتیم مکہ کی دونوں آنکھیں باہر آ گئی، گلا گھونٹ دیا گیا شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرماتے ہیں میں نے وہ مشکل سے پھندا نکالا اور وہ کپڑا نکالا، ایک اور کمینہ آگے بڑھا، گردن مبارک میں چادر ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا دیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں جھاگ آ گئے۔ وہ کون تھا اس وقت جس نے اس مار کے وقت اتنی مار کھائی؟ ابو بکر صدیق تھا، جس کو تیسرے روز جا کے ہوش آیا۔ آج وہ وفادار نہیں، کوئی اور وفادار بن گیا۔ سارے صحابہ کرام کا اعتقاد یہ تھا، کسی نے پوچھ لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، تو نہ فتویٰ دیا، نہ یہ کیا، نہ وہ کیا، فرما جلدی جا مسجد میں جا کر صدیق کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ لے، اگر نبی کی نماز دیکھنی ہے تو صدیق کی نماز کو دیکھ۔ ایک وقت میں کوئی پہلو صحیح نہیں کرتا، کوئی صحابی بھی بھاگنے کے لیے تیار نہیں، بچنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو خدا کی قسم 13 سالہ زندگی اتنی دکھوں بھری ہے، اگر ایمان کی رکھتی ہے تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ او اللہ والے تجھے رات دن تیرے بچے ناشتہ بھی کریں، دوپہر کو بھی کھائیں، عصر کو بھی کھائیں، عشاء کو بھی کھائیں، کھاتے پیتے سو جائیں، اٹھے جب بھی کھاتے پیتے اٹھے، مالک کائنات کی قسم مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی کئی دن درختوں کے پتے چبائے، 5 دن کے فاقے آئے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، کبھی سوچا تک نہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طرح بسر کی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے اصحاب سچے پکے، تمام کے تمام اللہ والے، کوئی بھی ان میں ایسا نہیں جو پیچھے رہ جائے۔ اس کی گواہی قرآن دیتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے تھکے مومن ہیں۔ گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، مال قربان کر دیا، وطن قربان کر دیا، ساری دولت قربان کر دی، کوئی چیز صحابہ کرام نے اپنے پلے نہیں رکھی۔ اور ان میں سے بعض کی شان تو اتنی امتیازی ہے کہ وہ میں نہیں کہتا، تورات کہتی ہے، انجیل بیان کرتی ہے، زبور بیان کرتی ہے، خدا کا قرآن بیان کرتا ہے، نبی کا فرمان بیان کرتا ہے۔
سو نہ جائیں آپ لوگ، دیر بھی کافی ہو گئی. ایک بات آپ بھی بتائیں، جتنے بیٹھے ہو قسم کھا کے بتانا، کبھی تم نے دعا مانگی یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما؟ دعا مانگی کبھی؟ بڑے بڑے ولی بیٹھے ہیں، حاجی، غازی، نمازی، مجاہد، بڑے بڑے، اللہ کبھی دعا مانگی یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما؟ چلو تم اپنے لیے تو نہیں مانگتے، کل صبح کو فجر کی نماز جہاں جہاں پڑھو گے وہاں سلام پھیر کر ذرا زور سے دعا مانگنا، یا اللہ ساڈا مولوی شہید ہو جاوے. مولوی نے بالکل آمین نہیں آکھنی، سوٹا تو انہوں لبنا نہیں، مسلح ہی چک کے تیرے سر تے مارے گا. میں تیرے گھروں کھانا تو مینو ماران میں پھردا. یہ ایک ایسا جوان ہے جو ہر نماز کے بعد دعا مانگتا، اللہ ارزقنا شہادتا فی سبیلک. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت دعا کرتا، الہی شہادت کی موت عطا فرما، دم تیرا ہو، سر میرا ہو، نام تیرا ہو، خون میرا ہو، تیری توحید پہ، تیرے قرآن پہ میرا گلا کٹ جائے، میری بوٹیاں اڑا دی جائے، میرا قیمہ بنا دیا جائے، میں ہر وقت یہی جستجو اور آرزو رکھتا ہوں. یہ دعا مانگنے والا کون ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے تو شہادت مانگی اور اس کو امام الانبیاء نے مانگا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جولیاں پھیلا پھیلا کے رو رو کے مانگا. فاروق تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا، اور مانگنے والے کی جولی بھی دیکھ، دینے والے کا خزانہ بھی دیکھ. مانگنے والا مصطفیٰ ہے، دینے والا خدا ہے، اور آنے والا فاروق ہے. دعا کرتا ہے ہر وقت، اللہ ارزقنا شہادتا فی سبیلک. مولا تیری راہ میں اپنے خون کا آخری قطرہ بہانا چاہتا ہوں، تیرے نام پہ کٹنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بات پسند نہیں بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مروں، سڑکوں پہ مروں، میں عورت کے پیچھے مروں، میں دولت کے پیچھے مروں، میں حکومت کے پیچھے مروں، میں تخت و تاج کے پیچھے مروں. مجھے تو شہادت کی موت چاہیے. کیوں؟ ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ. اللہ پاک کہتا جو میری راہ میں کٹ گیا، میرے نام پہ مر گیا، میرے نام پہ جس کے گلے پہ خنجر چل گیا، خدا کہتا ہے بل آہیا، میں اعلان کرتا ہوں جو میرے نام پہ مرے گا قیامت تک اس کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں. آواز آئی میرے محبوب کے محبوب، میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا. کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی. پر اے میرے فاروق، جب تیری شہادت کی باری آئے گی، گواہی کی باری آئے گی، یاد رکھ میرے نبی کا مصلی آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، میرے نبی کی مسجد آئے گی، فجر کی نماز آئے گی، میرا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا. دوسری دعا فاروق اعظم کی، وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الہی مدینے شہر کا دفن عطا فرما. کبھی تم بھی دعا مانگ لیا کرو، یا اللہ مدینے کا دفن عطا فرما، مدینے میں قبر کی جگہ عطا فرما. حالانکہ تخت و تاج کا بادشاہ بننا سوکھا ہے، مدینے میں جگہ ملنی بڑی اوکھی ہے. وہ تمہارے بس کی بات نہیں، وہ تو ان لوگوں کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سبقہ دو رحمت اللہ علیہ 18 برس تک مدینے میں بیٹھ کے موت کا انتظار فرمایا. 18 برس موت آئی،
जनाजा वहां से गुजरा जहां से सिद्दीक अकबर का जनाजा गुजरा, जनाजा वहां से गुजरा जहां से फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा गुजरा। तेरा जनाजा गिरौन में होगा, किसी का जनाजा पार्क में होगा, किसी का जनाजा खेत में होगा, शेखुल हदीस का जनाजा मस्जिद नबवी में रखा हुआ है। और जब कब्र बनाई गई, कब्र हुकूमत ने बनाई, और कब्र के पास जब लोग बाद में गए तो हैरान हो गए, सब मौला तू यूं भी नवाजता है, तू यूं भी नवाजता है। गोया यूं मालूम हुआ क्या वादा या शेखुल हदीस सारी उम्र मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक पढ़ाई, तबलीगी जमात की सरपरस्ती फरमाई, फजाइल की किताबें लिखी, हजारों लाखों नहीं करोड़ों बेनमाजी नमाजी बन गए, करोड़ों बेदीन दीनदार बन गए, करोड़ों राह भूले हुए नबी के सच्चे आशिक बन गए। आज मैं तुझे नवाज दूं, खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कदमों में कब्र की जगह मिल गई। इधर सैयदा रुकैया, उधर सैयदा ज़ैनब, इधर सैयदा उम्मे कुलसूम, इधर फातिमातुज़ ज़हरा, और नबी के खानदान में जगह मिल गई। हमारे यहां तो हज की दरखास्त जब निकल आती है ना तो बड़े मियां बाजार में चल पड़ते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अगला कहता वालेकुम अस्सलाम, मेरा क्या सुना माफ कर दियो। अगला बड़ा हैरान होता है भी ये तो गल मरण वेले बंदा करता चंगा भला खड़ा था, आखिर मेरा क्या सुना माफ कर दिए। वो कहता चौधरी जी खैर की है, आखिर हज दरखास्त निकल आई ना मेरी, मैं मदीने जाना मक्के जाना, मुबारक हो जी, मुबारक हो मुबारक हो, बस तुसी यही दुआ करना अल्लाह करे खैर नाल वापिस आ जाइए। उसे बम पे रहे ने बम दे, आशिक कभी यूं भी कहता कि मैं वापस जल्दी आ जाऊं। अरे उसको तो सारी उम्र यूं मालूम होता है कि एक मिनट गुजरा है अभी। इसलिए अल्लाह वालों ने हर वक्त बड़ी कोशिश की। शेखुल कुर्रा साल कारियों का सरदार मौलाना कारी फतेह मोहम्मद साहब सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह 20 साल तक मदीने में बैठ के मौत का इंतजार फरमाया। शबे बरात वाली रात में जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए थे, दोज़ख के दरवाजे बंद थे, अल्लाह की रहमत बरस रही थी, आसमाने दुनिया पे अजल्लियात तशरीफ लाई हुई थी। कारी फतेह मोहम्मद साहब जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में दफन हो गए। तमन्नाओं की बात है, आरज़ुओं की बात है, हसरतों की बात है, और हम तो ये हसरत भी नहीं करते कि मदीने में जगह मिल जाए। वहां जाकर बल्कि लोग लड़ते हैं, अजी वो बच्चे अकेले हैं, दुकान पे कोई नहीं, 1 तारीख पहले अगर सीट मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वाह भाई वाह, अच्छा आशिकों का सेवा ये हुआ करता है। कभी जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखो दुआ मांगी, आवाज आई मेरे महबूब की महबूब, तू मदीना मांगता है, तू मदीना शहर मांगता है, मैं तो तुझे अपने महबूब के बिल्कुल बगल में जगह दूंगा। जब तेरा दिल करे तू दीदार किया कर, जब उसका दिल करे वो तुझे देख लिया करे। किस कदर खौफे खुदा है। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लोगों ने देखा, जमीन पे करवटें बदल रही हैं, बेतहाशा रो रही हैं। किसी ने पूछ लिया फारूक तुझे आज क्या हुआ, इतना क्यों रोया। फरमाने लगे ओ लोगों कब्र का अंधेरा याद आ गया, इसलिए मैं तुम्हें भी कहता हूं जिंदगी में शायद आखिरी मर्तबा मुलाकात है। और कसूर के मुसलमानों नौजवानों, तुम्हें सेब का जायका तुम्हें मालूम है, केले का जायका तुमको मालूम है, अंगूरों का जायका तुम्हें मालूम है, अनार का जायका तुम्हें मालूम है, अमरूद का जायका तुम्हें मालूम है, अनानास का जायका तुम्हें मालूम है, तुम्हें हजारों मिठाइयों की जायके मालूम है, तुम्हें हजारों शरबतों की जायके मालूम है, तुम्हें लाखों खाने पीने की चीजों के जायके मालूम है, पर तुमने कभी भी कब्रिस्तान में जाकर ये नहीं पूछा उस कब्र वालों जरा बताओ तो सही मौत का जायका कैसा है। जो जायका तुमने आज तक कभी चखा नहीं है, तुम्हें इल्म नहीं कि
موت کا جھٹکا کیسا ہوتا ہے، موت کا کتنا سخت عذاب ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، تمہیں علم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آپ نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، ہمیں پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام پہنچے، تشریف لے گئے، فرمایا قم بإذن اللہ۔ ایک نوجوان قبر سے زندہ ہو کر سامنے آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے حیران ہو کر کے اس سے پوچھا کہ تجھے تو ایک عرصہ قبر میں گزر گیا، ایک مدت قبر میں گزر گئی، کتنے ہزار سال گزر گئے۔ فرمایا ذرا قبر کا کوئی حال تو بتا، قبر کا کچھ ماحول تو بتا، قبر کی کوئی خبر تو بتا، قبر کا کچھ منظر تو بتا۔ علماء کرام نے لکھا وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا او عیسیٰ تجھے قبر کی پڑی ہے، تو قبر کا حال پوچھتا ہے، تو قبر کی خبر پوچھتا ہے، تو قبر کا ماحول پوچھتا ہے، تو مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ تجھے کیا معلوم ہے کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے؟ مالک کائنات کی قسم، اسی لیے قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا یورف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ فرمایا مجرموں کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا اور یہ کہا جائے گا ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ وہی دوزخ ہے جس پر تمہیں پوری زندگی میں کبھی یقین نہیں آیا، کبھی تم نہیں سوچا اللہ پاک نے ان لوگوں کی بنائی۔ تو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لوگوں اس قبر کے اندھیرے نے میرا جگر پھاڑ دیا، اس لیے ہر وقت روتا۔ تمہیں ساری زندگی میں کبھی رونا نہیں آیا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے کبھی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلا ہی نہیں۔ رشتہ داروں کی موت پہ رو لو گے، پریشانیوں پہ رو لو گے، بیماریوں میں رو لو گے، دکھ دردوں میں رو لو گے، مگر تمہیں قبر کا عذاب یاد کر کے، قیامت کے ہولناک منظر کو یاد کر کے کبھی نہیں روئے ہو۔